پہلے بیت میں اشعار کہنے کے لیے کی عطا عمران کو ہے شاعری سجاد نے. ایک نعرہ صلوات صلی اللہ محمد. اب آپ کے سامنے جناب زین صاحب بارگاہ مولا منظور نذرانہ عقیدت پیش ہو رہے ہیں. اس کے بعد خوشنود مصطفیٰ صاحب اور اس کے بعد مولانا مجلس خطاب پر بیٹھے. نعرہ صلوات. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری محل خواہ، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو، تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. اب آپ کے سامنے علی سلمہ بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد خوشنود مصطفیٰ صاحب، اور خوشنود مصطفیٰ صاحب کے بعد جانشین خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس برائے سال ثواب بانی ہے انجمن اور بانی ہے اشرا
حالی جناب صفدر حسین صاحب مرحوم ناقد ہوتی ہے. ایک نعرہ سلوات. ایک اور صلوات سارت اسرار. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے. ارے شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی. ارے جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی. اور چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں. ارے باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی. دیکھا جب برائے تعزیر ظہور امام زمانہ صاحب نعرہ سلوات. تو بھائی 4 میں سے پیش کروں کہ کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں. ارے نوحے سے مرثیے
سلام حسین سے اور چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے چند شعر الوداع کے پیش کر رہے ہیں. ایک سلوات اور بھیج دیں آپ کے ساتھ. کہ رو رو کہ دل یہ کہتا ہے شبیر الوداع شبیر الوداع رو رو کے دل یہ کہتا ہے شبیر الوداع شبیر الوداع اے مصطفیٰ کے دین کی تقدیر الوداع تقدیر الوداع صغرا کی گو چھوڑ کے اصغر نے دی صدا اصغر نے دی صدا ارے بابا کے ساتھ جاتا ہوں ہمشیر الوداع ہمشیر الوداع ارے آیا جو دست شاہ پا جھولے سے شیر خوار جھولے سے شیر خوار ارے جھولا بھی رو کے کہتا تھا بے شیر الوداع بے شیر الوداع ارے ٹوٹی کمر کو تھام کے شبیر نے کہا شبیر نے کہا ارے کیسے کہوں رسول کی تصویر الوداع تصویر الوداع سجاد اور سکینہ سے جب مل چکے حسین جب مل چکے حسین ارے کہنے لگے کہ زینب درگیر الوداع دلگیر الوداع اہل حرم سے شاہ جو رخصت ہوئے کہا رخصت ہوئے کہا اے وارثان چادر تطہیر الوداع تطہیر الوداع ارے خوشنود جب تازیہ اٹھتا ہے اس گھڑی اٹھتا ہے اس گھڑی خوشنود جب تازیہ اٹھتا ہے اس گھڑی اٹھتا ہے اس گھڑی ارے دیوار و در بھی کہتے ہیں شبیر الوداع شبیر الوداع. حضرات اس وقت کی مجلس
برائے سال ثواب اس اشرے کے بانی جناب صفدر حسین مرحوم منعقد ہوتی تھی۔ اس مجلس کو سابق میں تاحیات خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ خطاب فرماتے تھے، اور بعد ہو وداعی مجلس کو فخر العائدین مولانا ملا طاہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ خطاب فرماتے تھے۔ اس کے بعد ان کے فرزند خطیب عرفان نے تاحیات اس مجلس کو خطاب فرمایا، اور آج کی بعد ہو وداعی مجلس کو فخر ملت علی جناب مولانا یاسوف عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، انجمن اکادمی عابدیہ 26 سفر سے عشرہ مجالس کا انعقاد کرتی ہے، اور ہمارے انجمن کو جن علماء کرام کی سرپرستی رہی اور خطباء و ذاکرین نے ان مجالس کو خطاب کیا، ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ میں ایک سورہ فاتحہ گزارش کروں گا۔ ناصر الملت علی جناب مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ، سرکار نصیر الملت مولانا سید محمد نصیر صاحب قبلہ، اور سرکار سعید الملت مولانا سید محمد سعید صاحب قبلہ، اور فخر الواحدین علی جناب مولانا اللہ طاہر صاحب قبلہ، اور خطیب الایمان علی جناب مولانا مظفر حسین طاہر جرولی صاحب قبلہ، اور خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ، مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، اور خطیب عرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ، اور دیگر علماء کرام، اور میرے جد مرحوم حجت الاسلام علی جناب مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ، اور انجمن اکادمی عابدیہ کے ذمہ دار جناب حسین مہندی صاحب، جناب ارتضیٰ حسین صاحب، جناب بریر صاحب، جناب زہیر عباس شبن بھائی مکھن صاحب، اور ابھی ہماری انجمن کے ایک ذمہ دار نائب صدر، ان کا انتقال ہوا، جناب سید روزدار حیدر صاحب، اور تمام ممبران و نوحہ خان، جناب ببو صاحب، جناب ببا صاحب، اور جناب سکندر صاحب، مہندی آغا صاحب، اور تمام ممبران انجمن اکادمی عابدیہ کے نام ایک آپ حضرات سورہ فاتحہ۔ حضرات، مسجد سے قبل ایک وضاحتی بیان میں دے دوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ مسلسل یہ حقیر آپ لوگوں کی جوتیوں کی طفیل میں 46 برس سے اس خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے کووڈ کی بیماری کی وجہ سے ہمارا اشرا و شایع نشان نہیں ہو پا رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ بھی دکھی ہیں، اور آپ سے زیادہ ہم بھی دکھی ہیں۔ ہمارے ممبران قطرہ قطرہ جوڑ کے ہم اس اشرے کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ طبقہ جن کو دوسرے وقت کھانے کا سہارا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رات بھر انجمن کے ساتھ میں گھروں کی نواخوانی میں شرکت کرتے ہیں، تب ہم اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں۔ مگر کچھ حالات ایسے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انتظامیہ نے پابندی وہ لگا رکھی ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے تمام لکھنؤ کی ماتمی انجمنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علماء مبارک کو مسجد کوفہ میں اٹھائیں، اور جلدی اٹھائیں، تاکہ رات میں کافی کثیر تعداد ہو جاتی ہے، اور انجمنوں کو، دوسری انجمنوں کو بھی زیادہ سے زیادہ موقع دے۔ اگر 5 نوحے و سلام پڑھتے ہیں تو کم سے کم 1 یا 2 تو کم کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو تھوڑا ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیں تاکہ سبھی شرکت کریں، اور سارے پروگرام اندرون روضہ کاظمین ہوں گے۔
پرشاسن نے کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں دی ہے، نہ سڑک ماتم کی اجازت دی ہے، اور نہ جلوس کی اجازت دی ہے، اور نہ علم کی اجازت دی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں بہت خود شرمندہ ہوں، مگر کیا کر سکتا ہوں، حالات ایسے ہیں۔ اور اس حقیر نے ابھی کبھی اپنی قوم کا بیجا استعمال نہیں کیا۔ میں خود جیل جانا پسند کرتا ہوں، اپنی ملت کے لیے سپر بن کے کھڑا رہتا ہوں، میں پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں۔ اگر مجھے جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا، اگر میرے جیل جانے سے جلوس نکل سکتے ہیں، میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرے اوپر بڑی بڑی تہمتیں لگائیں، بڑے بڑے الزامات اس محرم میں مجھے جھیلنا پڑے، میرے خانوادے کو بھی جھیلنا پڑے، مگر میں اس کو پتھے پوچھ ڈالتا ہوں۔ میں نہ کل ڈرا تھا نہ آج ڈرا ہوں، اور دو معصوموں کے سائے میں انجمن لے کے نکلتا ہوں۔ نہ کل خائن تھا نہ آج خائن، نہ خیانت کو پسند کرتا ہوں۔ اور بحمد اللہ 46 برس میں سال سب سے زیادہ تعداد میں ہم نے نواخوانی کے فرائض کو لکھنؤ شہر کے انجام دیا۔ ہر سال 46 سال سے 46ویں برس میں ہم نے امسال نواخوانی میں ایک ریکارڈ قائم کیا۔ تو میں بی بی جناب سیدہ کی دعا لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، اپنے ممبران کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، عزاداری انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، عزاداری تفریح کا ذریعہ نہیں ہے۔ گھر سے ماتم کے لیے نکلیے تو بی بی جناب سیدہ کی دعائیں لیجیے، اور پرخلوص نکلیے، متحد ہوئیے، اور متحد ہو کر شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ آج بھی سبھی انجمنیں دیں گی۔ جگہ جگہ پہ ہماری رہنمائی ہمارے یعصوب عباس میاں کرتے ہیں، اور کافی اس میں ان کا بھی تعاون شامل رہتا ہے، اور میں ان سے اکثر اہم معاملات میں ان کو گوشگار بھی کراتا رہتا ہوں۔ والسلام۔ ایک نعرہ سلوات۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں گا جانشین خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے تشریف لائے، اور اس مجلس کے بانی جناب صفدر حسین صاحب مرحوم کے نام ایک بار پھر آپ ادا سورہ فاتحہ سے ایک نعرہ سلوات۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب صفدر حسین صاحب ان کی روح کو ایصال کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، وہ دین، وہ مذہب، وہ پیغام جس کو اللہ نے 1,24,000 کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا، جو ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے لیے آیا، اس میں لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری حضور سرور کائنات ہیں۔ 1,24,000 سلسلوں سے یہ دین ہمارے درمیان پہنچا۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 منتخب کردہ پروردگار، 1,24,000 اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یہ پیغام لاتے رہے، یہ پیغام پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی باتوں کو بتاتے رہے، اللہ کے پسندیدہ جو چیزیں ہیں ان کو عام کرتے رہے، اور آخر میں حضور سرور کائنات نے آ کے سب سے عظیم پیغام دیا، سب سے بڑا پیغام دیا، اور وہ پیغام جس کو صبح قیامت تک باقی رہنا ہے، وہ پیغام جس کو صبح قیامت تک کے زندہ رہنا ہے، وہ شریعت لے کے آئے جو شریعت صبح قیامت تک رہے گی، وہ کتاب لے کے آئے جو کتاب صبح قیامت تک رہے گی، وہ دین لے کے آئے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 نے جس پیغام کو پہنچایا، جس پیغام کو بتایا، جس چیز کو عوام کے درمیان آ کے اس کی تبلیغ کی ہے، آل محمد نے اسی پیغام کو صبح قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ ورنہ گزشتہ تاریخیں تو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء آئے اور جب وہ جانے لگے تو وہ اپنا پیغام امت کے حوالے کر گئے، اور امت کے حوالے پیغام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت نے دین میں تبدیلی پیدا کر دی۔ جیسا نبی پیغام چھوڑ کے گیا اس میں تحریف کر دی، کتاب میں تحریف ہو گئی، پیغام کو بدل دیا گیا، مگر نتیجہ یہ تھا کہ ابھی کوئی پریشانی اس واسطے نہیں تھی کہ بعد میں آنے والا آ رہا تھا، ایک گیا تو اس کے پیچھے دوسرا آ رہا تھا۔ نوح سدھارے تو جناب ابراہیم آ رہے تھے، جناب ابراہیم سدھارے تو جناب موسیٰ آنے والے تھے، جناب موسیٰ سدھارے تو جناب عیسیٰ تشریف لانے والے تھے، جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر بلند ہوئے تو حضور سرور کائنات تشریف لانے والے تھے، اور ہر نبی یہ پیغام دے کے گیا کہ میرے بعد فلاں آئے گا، سب سے آخر میں سب سے بڑا آئے گا، میرے بعد فلاں آئے گا، سب سے آخر میں سب سے بڑا آئے گا۔ یعنی ہر نبی کہ جو سب سے بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو نبوت کا معاملہ ہے جہاں چھوٹے بڑے ہیں، مگر امامت میں تو سب برابر ہیں، امامت میں تو سب برابر ہیں۔ جس طریقے سے 1,24,000 سلسلوں میں ہم کو سمجھا دیا گیا، ویسے ہی 12 میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ ہر امام نے آخر آنے والے کا اعلان کیا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو یہ سلسلہ ہے، ہر نبی آنے والے کا اعلان کر کے گیا کہ فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے۔ آئیے ادھر تشریف لائیے، جناب سرور صاحب آئیے تشریف لائیے۔ آنے والے کا اعلان ہے کہ سب سے آخر میں وہ آئے گا۔ ابھی پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو بگاڑ کو سنبھالنے والا، بگاڑ کو درست کرنے والا موجود ہے، آ رہا ہے، لیکن حضور سرور کائنات جب دنیا میں تشریف لائے اور جب دنیا سے سدھارنے لگے تو 1,23,999 کا تجربہ موجود تھا،
تو رسول اللہ نے اپنے پیغام کو اپنی امت کے حوالے نہیں کیا، اطرت کے حوالے کیا۔ غور کیجئے گا، اطرت کے حوالے کیا۔ اطرت نے اپنی جان پر کھیل کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اس طرح پیغام کو بچا لیا جس طرح محمد لے کے آئے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آج یہ عزاداری کیا ہے، یہ مجلسیں کیا ہیں، یہ ماتم کیا ہے؟ ایام عزا کا آج آخری دن ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ صدھار رہا ہے مہمان جو ہمارے درمیان تشریف لایا، مگر آپ غور فرمائیے کہ یہ امامت ہے جس نے اسلام کو بچایا، یہ امامت ہے جس نے دین کو بچایا، وہ امامت ہے کہ جو دین کی محافظ ہے، وہ امامت ہے جس نے صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو ایک نئی زندگی دے دی۔ ورنہ دین میں تبدیل کرنے والے، دین کو مٹانے والے، دین کو بگاڑنے والے تو بہتیرے تھے۔ اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے تو ہمیں بہتیرے خاندان نظر آئے، اسلام کے نام پر خون بہانے والا ایک ہی گھر نظر آیا۔ جنہوں نے اسلام کے نام پر قربانیاں دی ہیں، اسلام کے نام پر جانیں قربان دی ہیں، اسلام کے نام پر قید خانوں میں قید رہے ہیں، مذہب کے نام پر اپنی اولادوں کو قتل کرایا ہے، وہ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ ورنہ یوں تو بہتیرے ہمیں نظر آئے، رسول کی زندگی میں بھی ملے، رسول کے بعد بھی ملے۔ رسول کی زندگی میں بھی اس بات کی آرزو ہے، اس بات کی حسرت ہے، اس بات کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ چونکہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں ابھی اتنے ایسے حالات نہیں ہوئے تھے کہ کوئی باقاعدہ حکومت ہو، کوئی باقاعدہ اقتدار ہو، کوئی باقاعدہ سلطنت ہو، لہذا ابھی کوئی ایسی حکومت، اقتدار اور سلطنت کی بات نہیں تھی۔ ابھی تو عالم یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، فاقے و فاقے ہو رہے تھے۔ غور کیجئے گا، فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، مگر وہ آرزویں، وہ خواہشیں، وہ تمنائیں جو ازل سے جنم لے رہی تھی وہی بعد میں ظاہر ہوئیں۔ دیکھیں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چنانچہ آپ غور فرمائیے کہ جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، مجمع وہی تھا، جانے والے وہی تھے، واپس پلٹ کے آنے والے وہی تھے، مجمع تو بدلا نہیں 39 دن میں، مجمع تو وہی ہے جو روز میدان میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ مگر جب 40ویں رات حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، تو اب علم کی خواہش پیدا ہو گئی، علم کی تمنا پیدا ہو گئی کہ علم ہمیں مل جائے، شاید علم ہمیں مل جائے۔ اتنے بڑے منحوس تھے کہ 39 دن میں تو فتح نہ کر سکے، 39 دن میں تو فتح نہ ہو سکا، اور 40ویں رات تمنا ہے، 40ویں رات آرزو ہے۔ اب آئیے اس کے پہلے کا منظر پیش کروں۔ اس کے پہلے والی جنگ میں ایک موقع پر جب حضور سرور کائنات لشکر لے کر کے آئے، بہت بڑی جنگ تھی، جنگ احزاب، جو جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ بہت سے گروہ آپس میں مل گئے تھے اسلام کے خلاف،
یعنی اسلام کے خلاف بہت سے گروہ چھوٹے 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 بڑے جتنے بھی تھے سب یونائٹ ہو گئے، مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ سارے گروہ جب یونائٹ ہو گئے تو وہ آمادہ ہوئے جنگ پر، اور جب جنگ پر آمادہ ہوئے تو انہوں نے حملہ کیا۔ اب یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ جو حملہ کرے، اسلام اٹیک کرنے والے مذہب کا نام نہیں ہے، ڈیفنس کرنے والے مذہب کا نام ہے، ڈیفنس کرنے والا مذہب ہے، اٹیک کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ جب انہوں نے حملہ کیا اور اپنے 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والے کو لے کے آئے جس کا نام عمر تھا، اس کو لے کے آئے، اس پر بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ ہمارے پاس 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا ہے، 1000 آدمیوں کے برابر قوت رکھنے والا ہے۔ بڑا غرور، بڑا ناز، بڑا گھمنڈ کافروں کو عمر پر تھا، اور سارے کے سارے یونائٹ ہو کے آئے، متحد ہو کے آئے، جو جنگ احزاب کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ احزاب، خندق کھودی گئی تھی اس لیے خندق مشہور ہو گئی، ورنہ تاریخ میں اس کا نام جنگ احزاب ہے۔ مگر جنگ آپ کو معلوم ہے، یعنی جب سارے کے سارے گروہ متحد ہوئے تو فتح علی کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ جب کافروں کے سارے گروہ متحد ہو جائیں تو فتح علی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، زمانہ بدلا ہے، حالات نہیں بدلے۔ کل کافروں کے گروہ متحد تھے، آج عزاداری کے مخالف متحد ہیں۔ آج عزاداری کے مخالف متحد ہیں، چنانچہ ان کو بھی ویسے ہی شکست ہوتی ہے جیسے کل کافروں کو ہوئی تھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ چنانچہ متحد ہو کے آئے اور حضور سرور کائنات نے خندق کھدوائی۔ خندق کھودی گئی چاروں طرف، اس میں آگ روشن کی گئی، لیکن وہ جو 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا تھا وہ خندق پھاند کے آ گیا، خندق پھاند کے آ گیا۔ ذہن میں رکھیے گا، تمنا اور خواہش جو بعد میں جوان ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے حکومت، سلطنت، اقتدار تک پہنچتا ہے۔ خندق پھاند کے آیا۔ اب خندق جب کھودی گئی تو پھاند کے کیسے آیا؟ خندق کھودی گئی تو پھاند کے کیسے آیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہو گئے تھے مگر دل سے صنم کی محبت نہیں گئی تھی، صنم کی محبت نہیں گئی تھی، اصنام کی محبت دلوں میں گھر کیے ہوئے تھی۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ کہیں سے کسی بزرگ نے خندق کو کم چوڑا رکھا، خندق کو کم چوڑا رکھا، شاید کل کفر کے آنے کا راستہ بنا دیا تھا۔ بہرحال کیسے بھی صحیح وہ خندق پھاند کے آیا اور رسول کے خیمے میں نیزہ چبھو کے کہتا ہے، کہاں ہے مسلمان؟ نکل کے آئیں، میرے ہاتھ سے مر جائیں تو بھی جنت لے لیں، مجھے مار لیں تب بھی جنت لے لیں، ہر دو صورت میں ان کو جنت ملے گی، یا شہید بن کے جنت لے لو یا غازی بن کے جنت لے لو۔
ہر دو صورتوں میں جنت ہے، یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ یا مجھے مار دو۔ آؤ مسلمانوں نکلو، رسول کے خیمے میں نیزہ چبھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہے کافر، ہے کل کفر، مگر بات ٹھیک بالکل اسلامی کر رہا تھا، بات 100% اسلامی کر رہا تھا کہ آؤ آ کے جنت لے لو، مجھے مار لو تو جنت لے لو، میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت لے لو، غازی بن جاؤ تو جنت لے لو، شہید بن جاؤ تو جنت لے لو۔ اور ادھر رسول کے خیمے میں سناٹا، سب خاموش، اور ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہوں، سب گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، خوف سے خوف زدہ ہیں کہ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، ارشاد رسول ہے، لہذا میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ممبر پر، کہ من لہذا القلب، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے لیے جائے، کون ہے جو اس کتے کے لیے جائے۔ مجمع میں سناٹا، کوئی نہ اٹھا، سب بیٹھے رہے۔ رسول فرما رہے ہیں من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے لیے جائے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ اٹھا، اٹھا تو وہی اٹھا جو دعوت عشیرہ میں اٹھا تھا۔ اٹھا تو وہی اٹھا کہ انا یا رسول اللہ، رسول اللہ میں جاؤں گا اس کے مقابلے پر۔ مگر میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کے سرکار رسالت کی خدمت میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ کچھ عجب سا کانوں کو محسوس ہو رہا ہے، یہ جملہ کچھ کانوں کو عجب سا لگ رہا ہے، اس لیے کہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے اس طرح کے جملے نہیں سنے، کان اس طرح کے جملے سننے کے عادی نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کچھ اور کہہ دیجئے، کتا نہ کہیے، آپ کتا نہ کہیے، کچھ اور کہہ دیجئے۔ مگر رسول نے کتا کہا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے، یا رسول اللہ کتا نہ کہیے۔ تو شاید جواب رسول آئے، دیکھتے نہیں ہو آ کے جنت کو چیلنج کر رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جنت کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں رسول کے قول سے پتا چلا کہ جو جنت کو چیلنج کرے وہ کتا ہوتا ہے، جو جوانان جنت کے مقابلے پر آ جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ بہرحال مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، مولا علی کھڑے ہوئے، رسول نے تیار کیا، علی مقابلے پر نکلے، اور جب علی تشریف لے جانے لگے تو رسول نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ علی کو کل ایمان بتایا کہ علی کل ایمان ہے، سامنے آنے والے کو بتایا کہ یہ کل کفر ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے ایک بات اور فرمائی، صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، جو سب سے پہلے آ کے ہمیں فتح کی خبر دے، خوشخبری سنائے، جو آ کے مبارکباد دے، ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے، ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ جو سب سے پہلے آ کے ہمیں اطلاع دے گا، جو سب سے پہلے آ کے ہمیں خبر دے گا، جو سب سے پہلے آ کے ہمیں خوشخبری دے گا، ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے مومن کے واسطے حدیثیں بھی ہیں کہ مومن شریف تو ہوتا ہے، مومن شریف تو ہوتا ہے مگر کبھی بے وقوف نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا۔ اور یہ کہا گیا حدیث میں ہے
کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی ذہانت سے ڈرو، مومن کی ہوشیاری سے ڈرو، اس لیے کہ یہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ بہرحال لوگ گئے علی کے پیچھے پیچھے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں علی کی جنگ دیکھنے کے لیے گئے تھے یا سب سے پہلے آ کر کے رسول کو مبارکباد دینے کی آرزو میں گئے تھے کہ سب سے پہلے آئیں اور آ کے جنت لے لیں۔ مگر ایک وہ جو ایمان کے 10 درجے پر تھا، جو ایمان کے 10 درجے پر فائز تھا، وہ نہیں گیا، وہ رسول کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ ادھر کل ایمان میدان میں آ گیا، ادھر میدان میں علی آئے تو وہی ہوا کہ جو اس کے پہلے ہوتا تھا، جو اس کے پہلے کی جنگوں میں ہوا۔ علی کے سامنے آ کے، ذوالفقار کے سامنے آ کے بچتا ہی کون تھا؟ کون بچتا تھا؟ ذوالفقار کے سامنے، اور پھر ذوالفقار بھی ادھر کی، ہاتھ بھی ادھر کا، ہاتھ ہے تو ید اللہ، ذوالفقار ہے تو اللہ کی طرف کی۔ علی نے ایک وار میں 2 کیا، اور جیسے ہی 2 کیا، جیسے ہی ختم کیا تو اس کا کٹا ہوا سر لے کے چلے، اور ادھر مجمع نے دیکھا کہ علی نے کافر کو ختم کر دیا، عمر کو زیر کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، تو جلدی سے دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور دوڑ میں ریس لگی ہوئی، آپ نے ریس دیکھی ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے آگے والے سے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، یعنی دوڑ جب ہوتی ہے تو چاہتا ہے کہ جو ہم سے آگے جا رہا ہے اس کے آگے نکل جاؤں، یعنی کس طریقے سے جلدی سے میں آگے پہنچ کے رسول کو مبارکباد دے دوں۔ ادھر رسول کے پہلو میں رسول کا بوڑھا صحابی سلمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے رسول کے کان میں چپکے سے کہہ دیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، مبارک ہو، علی جیت گئے۔ رسول نے سلمان سے کہہ دیا، سلمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لیجئے، رسول نے سلمان کو جنت کی بشارت دے دی۔ سلمان منظر دیکھنے کے لیے نہیں گئے، رسول کے پہلو میں بیٹھے رہے۔ اب تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ مومن کتنا ذہین ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اب ادھر مجمع دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جلدی سے ہانپتے کانپتے ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ دوڑنے اور بھاگنے کے ایکسپرٹ تھے، لہذا کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، ہمیں جنت کی بشارت دیجئے، ہمیں جنت کی بشارت دیجئے۔ علی جیت گئے، جنگ فتح ہو گئی، ہمیں جنت کی بشارت دیجئے۔ رسول نے مسکرا کے جواب دیا، اب میں تمہیں بشارت دے کے کیا کروں، جنت تو پہلے ہی سلمان لے گئے، وہ پہلے ہی سلمان لے گئے۔ اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے ٹھہریے، آپ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ پہلے ہی جنت سلمان لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب عمر آ کے کہہ رہا تھا کہ جنت لے لو، میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت لے لو، یا مجھے مار دو تو جنت لے لو، یا شہید بن کے جنت لے لو، یا غازی بن کے جنت لے لو، یا مجھے مار کے جنت لے لو، یا میرے ہاتھ سے مر کے جنت لے لو۔ تو جنت لینے کے لیے کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ کھڑا ہوا، سب خاموش بیٹھے رہے، سب ایسے بیٹھے رہے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کوئی نہ اٹھا۔ اٹھے تو علی اٹھے تھے،
لیکن آج جب رسول نے یہ فرمایا کہ کون مجھے مبارکباد دے گا سب سے پہلے، کون مجھے خوشخبری سنائے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، تو جلدی سے دوڑتے ہوئے جنت لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا ایک مزاج یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محنت کر کے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، پکی پکائی ہنڈیاں کھانا چاہتے ہیں۔ وہاں تو محنت ہے، رزق ہے جان کا کہ مار دیے جائیں گے، اور پھر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کے طاقت رکھنے والے سے مقابلہ کریں، اس کو ماریں، لہذا وہاں تو اٹھے نہیں، یہاں آئے کہ ہمیں مبارکباد کہنے پر جنت مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ معاملہ تو کنفرم ہے 100%، 100% کہ بڑے بڑے صحابہ دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے کہ ہمیں جنت مل جائے، مبارکباد دے کے جنت مل جائے۔ تو آپ عزیزان گرامی، یہی ایک ہمارا کہنا ہے اور یہی ایک دکھ اور افسوس ہے ہم کو کہ علماء اسلام کو مبارکباد والی جنت تو سمجھ میں آتی ہے، مگر آنسو کے قطرے والی جنت سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من بکا علی الحسین وابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اللہ اس پر جنت کو واجب کرتا ہے، جنت واجب ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو مبارکباد والی جنت تو سب کی سمجھ میں آتی ہے، غم حسین میں رونے سے جو جنت ملے وہ جنت سمجھ میں نہیں آتی، وہ جنت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دوہری پالیسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ دوہری چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ٹھیک ہے، نہ میدان میں جائیے، نہ لڑیے، آپ کو مبارکباد کے ذریعے سے جنت لینا ہے، لے لیجئے مبارکباد کے ذریعے سے، مگر اشک عذاب پر اعتراض تو نہ کیجئے، آنسو کے قطرے کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اور پھر آج ایام عزا کا آخری دن ہے عزیزان گرامی، 2 مہینے 8 دن عزاداری ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس سال بھی اس طرح عزاداری نہیں کر سکے جس طرح ہم ہر سال عزاداری کرتے تھے، مگر بہرحال پھر بھی مجلسیں ہوئیں، جلوس نہیں برآمد ہو سکے۔ جیسا ابھی ہمارے نصیر بھائی نے مجلس سے پہلے اعلان کیا اور ایک بات کی وضاحت کی کہ جس طریقے سے ہم ہر سال یا عشرہ کرتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ سڑک کے اوپر جو جلوس برآمد ہوتے تھے وہ روزے کے حدود میں برآمد ہوں گے۔ بہرحال جس طریقے سے ہم کرتے تھے اس طرح تو ہم نہیں کر سکے، مگر دیکھیے عزاداری ٹارگٹ بنی ہوئی ہے، عزاداری نشانہ بنی ہوئی ہے، اپنوں کا نشانہ بھی ہے، غیروں کا نشانہ بھی ہے، غیروں کا نشانہ بھی عزاداری ہے اور اپنوں کا نشانہ بھی عزاداری ہے۔ غیروں کی فکر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ غیر تو 1400 برس سے ہمارے دشمن ہیں، غیروں سے ہم 1400 برس سے مقابلہ کر رہے ہیں، غیروں کو ہم 1400 برس سے جواب دے رہے ہیں۔ یہ مجلس کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ سیاہ لباس کیا ہے، یہ سبیل کیا ہے، یہ تبرک کیا ہے، یہ نام حسین پر نکلنے والے آنسو کیا ہیں، ہم اس کا جواب 1400 برس سے دے رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے خطباء نے اس کے جوابات دیے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں۔ ان کا عالم نہ دیکھیے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تعزیے پر نظر پڑی، نکاح ٹوٹ گیا۔ کیسا کمزور بندھن ہے جو ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے۔
ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے. علم نہ دیکھیے, تعزیہ دیکھ لیا, نکاح ٹوٹ گیا. اچھا بھائی 2 مہینے 8 دن تعزیے اٹھتے ہیں. 10 محرم سے آج 8ویں ربیع الاول تک جلوس اٹھتے ہیں, علم اٹھتے ہیں, تعزیے اٹھتے ہیں. کہیں بھی سڑک پر کھڑے ہو جائیے, آپ روضہ کاظمین کے سامنے کاظمین روڈ پہ کھڑے ہو جائیے, وکٹوریہ اسٹریٹ پہ کھڑے ہو جائیے, اور کہیں کھڑے ہو جائیے, آپ کو روزانہ کسی نہ کسی دن ڈیلی کئی مرتبہ دن میں تعزیے کی زیارت ہوگی. بچے لیے جا رہے ہیں, نوجوان لیے جا رہے ہیں, بزرگ سر پر رکھے ہوئے لیے جا رہے ہیں, یا حسین کرتے ہوئے تعزیہ لے کے جا رہے ہیں. ان کی فقہ میں تعزیہ دیکھ کے نکاح کا ٹوٹنا ہے کہ تعزیہ دیکھا اور نکاح ٹوٹ گیا. اچھا بھائی نکاح ٹوٹ گیا, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لائسنس تھا, گاڑی چلاتے ہیں ہم, ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا, وہ ڈرائیونگ لائسنس ہمارا ایکسپائر ہو گیا. جب وہ ہمارا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو گیا یعنی ختم ہو گیا, وہ ڈرائیونگ لائسنس ٹوٹ گیا ہمارا, تو ہم ٹرانسپورٹ آفس جائیں گے اور وہاں جا کر کے اس کو ہم رینیو کرا کے پھر سے زندہ کرا کے لے کے آئیں گے. پھر سے ہم زندہ کرائیں گے, اس کو رینیو کرائیں گے اور اس کے بعد لے کر کے آئیں گے. تو یہ تو بات صحیح ہے نا. لیکن اگر ہم نے گاڑی چلائی, سڑک پر ڈرائیو کی, اور لائسنس ہمارے پاس نہیں ہے, تو یہ تو انلیگل ہے نا. یہ تو انلیگل ہے نا, یہ تو غیر قانونی ہے. دیکھیں 2 قانون کے جانکار یہاں میرے سامنے موجود ہیں, مولانا انور صاحب اور جناب سرور صاحب. پوری زندگی ان لوگوں نے قانون پڑھایا ہے, اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور ان کے سامنے قانون کی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ ٹوٹ گیا, ایکسپائر ہو گیا لائسنس. اب جب پولیس پکڑے گی تو آپ کو جیل ہوگی, اس لیے کہ آپ اس کا انٹائٹل نہیں ہے, آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا. آپ جائیے, جا کے رینیو کرائیے. دفتر پہنچے ہم, وہاں ایک کمرہ تھا, اس پر لکھا ہوا تھا کہ جس کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے وہ یہاں آ کے رینیو کرائے. وہاں ہم گئے, جا کے ہم نے رینیو کرایا. اب پھر ہم آزاد ہو گئے, پھر ہم سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں. اب کوئی جرم نہیں ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی علم اٹھتے ہیں, جتنے بھی تعزیے اٹھتے ہیں, وہ آج 8ویں ربیع الاول تک اٹھتے ہیں. کل 9ویں ربیع الاول کو کوئی تعزیہ نہیں اٹھے گا, 10ویں ربیع الاول کو کوئی تعزیہ نہیں اٹھے گا. تو 2 مہینے 8 دن میں سارے تعزیے اٹھ گئے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے نکاح ٹوٹے ہیں وہ 9 ربیع الاول کو جوڑے جائیں. 9ویں ربیع الاول کو ایک کیمپ لگایا جائے کہ حضرات جن جن کے نکاح ٹوٹے ہیں وہ دوبارہ آ کے پڑھوا لیں, لائسنس کو رینیو کروا لیں. اور اگر آپ نے لائسنس رینیو نہیں کرایا اور گاڑی چلا دی تو غیر قانونی ہے, نکاح نہیں جڑوایا, اولادیں پیدا ہو گئی. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تب عداوت اہل بیت دل میں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو ایک طرف ہمارے وہ مخالف ہیں جو 1400 برس سے ہمارے خلاف فتوے دیتے ہیں, ہمارے خلاف تقریریں ہوتی ہیں, ہمارے خلاف تحریریں آتی ہیں, ہمارے خلاف تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ان کا کہ یہ حسین پر روتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صاحب رونے والی قومیں مر جاتی ہیں. وہ قومیں جو روتی ہیں وہ مر جاتی ہیں. تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, جو قومیں روتے روتے مر گئیں کم سے کم اس کا ایک آپ اگزامپل دے دیجئے, ایک مثال پیش کر دیجئے کہ کون سی قوم روتے روتے مری ہے.
کون سی قوم روتے روتے مری ہے؟ ان کا کہ یہ قوم جو روتی ہے، جو قومیں روتی ہیں اور روتے روتے مر جاتی ہیں، ان کا وجود مٹ جاتا ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے علماء اسلام سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہمیں قتل نہ کیجئے، ہمیں سولیاں نہ دیجئے، ہمیں قید خانوں میں قید نہ کیجئے، ہمیں رونے دیجئے، آپ کا کام خود بخود ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ ہم روئیں بس کافی ہے ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے؟ ہمیں قتل کیوں کیا گیا؟ ہمیں قید کیوں کیا گیا؟ ہمیں دیواروں میں کیوں چنوایا گیا؟ ہمارے خون سے گارے بنا کے دیواروں کو کیوں بلند کیا گیا؟ ہمیں چھوڑ دیا جاتا کہ جاؤ روتے رہو، گریہ کرتے رہو، آنسو بہاتے رہو اور اس کے بعد ختم ہو جاؤ۔ تمہارے دامن پر ہمارے قتل کے دھبے کیوں لگتے؟ ہم روتے رہتے ختم ہو جاتے، روتے رہتے مر جاتے۔ مگر عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ رونا ہی تو زندگی ہے، رونا ہی زندگی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اگر روتا نہیں ہے تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ رونا زندگی کی علامت ہے۔ ہم روتے ہیں، یہی ہماری زندگی کی علامت ہے کہ دنیا نے ہمیں لاکھ قتل کرنے کی کوشش کی، لاکھ مٹانے کی کوشش کی، ہمیں قتل کیا گیا، ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا، ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے، اس کے بعد بھی ہم ختم نہ ہوئے، اس کے بعد بھی ہم نہ مٹے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رو رہے ہیں اور زندہ ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اور اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہماری صفوں کے اندر کہ جہاں پر اعتراض ہے، عزاداری پر اعتراض ہے، اور کیسے عزاداری کی جائے، جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگتا ہے کہ کیسے عزاداری کی جائے، کیسے مجلس پڑھی جائے، مقصد حسین کو بیان کیا جائے، مقصد شہادت کو بیان کیا جائے۔ حسین کا مقصد کیا تھا یہ آپ بیان کریں گے کہ حسین کی بہن بیان کرے گی؟ آپ بیان کریں گے کہ حسین کا بیٹا بیان کرے گا کہ مقصد شہادت حسین کیا ہے؟ عزاداری کیسے ہو، مجلس کیسے ہو، تقریریں کیسے ہوں، عزاداری کا فریم ورک کون طے کرے گا کہ عزاداری کس فریم ورک میں ہوگی، کس حدود میں رہتے ہوئے عزاداری کی جائے گی؟ عزاداری کے لیے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ امامت اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امامت اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی ہے، فروع دین میں ہوتی ہے۔ فروع دین میں ہوتی ہے، اصول دین میں نہیں ہوتی۔ ہم کسی عالم کے کہنے سے اللہ کو نہیں مانتے، ہم کسی مرجع کے کہنے سے رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم کسی عالم کے کہنے سے ائمہ کو نہیں مانتے۔ وہاں تقلید اصول دین میں نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، 1,24,000 ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، 12 امام ہیں، ایک دن میشا قیامت کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو امامت اصول دین میں ہے اور حسین امام ہیں، حسین کی عزاداری ہے، لہذا عزاداری میں جیسے ہمارا دل چاہے گا ویسے ہم پرسہ دیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اور پھر یہ تو الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں، الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ علاقے ہیں، مختلف ملک ہیں، مختلف صوبے ہیں۔ ہمارا لکھنؤ ہے، شہر ہے، اس کا ایک الگ مزاج ہے،
دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیے، گجرات چلے جائیے، مہاراشٹرا چلے جائیے، تامل ناڈو چلے جائیے، جو حضرات بمبئی کی عزاداری دیکھے ہوئے ہیں ان کے علم میں ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بمبئی میں کس طرح سے عزاداری ہوتی ہے۔ جو گجرات جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ گجرات میں عزاداری اور وہاں کا کس طریقے سے عزاداری کرتے ہیں۔ جو تامل ناڈو میں جا چکے ہیں وہ ان سے پوچھیے، ان کے وہاں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو جو جہاں کے رنگ علاقائی ہوتے ہیں وہ عزاداری کے اوپر حاوی رہتے ہیں۔ کوئی کس طرح عزاداری کر رہا ہے، کوئی کس طرح عزاداری کر رہا ہے، کوئی کس طرح عزاداری کر رہا ہے، لیکن سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، سینے پر ہاتھ ہوتا ہے۔ آنکھ میں آنسو ہے، سینے پر یا حسین ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے مسجد کوئی بھی ہو، آواز اذان کی ہے اللہ اکبر، صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین کا غم ہے، اور وہ حسین کی دکھیا ماں جس نے وعدہ کیا تھا میرے لال حسین میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک تم پر ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے، ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ عزاداری وعدہ پروردگار ہے، اور ایک ماں سے اللہ کا وعدہ ہے، ایک دکھیا ماں سے وعدہ ہے۔ عزیزوں، عزاداری تو ہوتی رہے گی، بے شک آج ایام عزا تمام ہو رہے ہیں، مگر 10 مہینے کے بعد محرم پھر آئے گا۔ 10 مہینے کے بعد وہ مہمان ہمارے درمیان پھر آئے گا کہ جو آج سدھار رہا ہے، آج رخصت ہو رہا ہے۔ آج کا دن ایام عزا کا آخری دن ہے، اور آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ آج پرسا دیجئے اپنے وقت کے امام کو، اے ساکن غیبت، اے امام عصر علیہ السلام، سب سے پہلے اپنے پدر بزرگوار کا پرسا قبول فرمائیے، اور اس کے بعد اپنے بھرے گھر کی تعزیت قبول کیجئے۔ جو آپ کا بھرا گھر کربلا میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، آقا اپنے جد کا پرسا قبول فرمائیے۔ مولا، جو حق ادا تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، عزاداری کا حق، مجلس کا حق، گریے کا حق، ماتم کا حق، اسے ہم ادا نہ کر پائے۔ مہمان ہمارے درمیان آیا اور ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارے درمیان سے سدھار رہا ہے، ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ عزیزوں، آج 8ویں ربیع الاول کو آپ کو چین نہیں آ رہا ہے۔ یہ دن وہ دن گزرے کہ جب ہمیں نہ راتوں کو قرار ہے نہ دن کو چین ہے۔ راتیں بھی جاگ کے گزر رہی ہیں، دن میں بھی بے قراری کا عالم ہے، اور فکر یہ ہے کہ اب 8ویں کے بعد کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ چنانچہ رات بھر ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں، ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک شب بیداری سے دوسری شب بیداری، اور پھر دن میں مجلسیں، رات کو مجلسیں، شب بیداریاں۔ چین اس لیے نہیں ہے کہ حسین جا رہے ہیں، چین اس لیے نہیں ہے کہ حسین سدھار رہے ہیں، زہرا کا لال جا رہا ہے، جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا وہ رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب آپ کا یہ عالم ہے تو آپ سچ بتائیے اس بہن کا کیا عالم ہوگا جس سے بھائی رخصت ہو رہا ہوگا، اس بیٹی کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جس سے ہمیشہ کے لیے اس کا بابا رخصت ہو رہا ہوگا، ان بیویوں کا کیا عالم ہوگا جن سے حسین رخصت ہو رہے ہوں گے۔ تاریخ لکھتی ہے
کہ ایک دوپہر میں 72 قربانیاں دیں، ایک دوپہر میں 72 ہدیے بارگاہ پروردگار میں حسین نے پیش کیے، یہاں تک کہ سب سے عظیم قربانی کے سپرد لحد کیا۔ تیرے خیمہ پر آئے، سناٹا تھا، دیوڑی ویران تھی، بارگاہ اجڑ چکی تھی، اب کوئی نہ تھا، نہ قاسم تھے، نہ اونا محمد تھے، نہ عباس و علی اکبر تھے، نہ اصحاب باوفا تھے، نہ جان نچوڑنے والے انصار تھے، کوئی نہ تھا، سب گردنیں کٹائے مقتل میں آرام کر رہے تھے۔ زہرا کا لال در خیمہ پر اکیلے کھڑا تھا، آواز دے رہا تھا، زینب تم پر میرا سلام، ام کلثوم تم پر میرا سلام۔ ایک ایک بی بی کا نام لے کے سلام کیا اور آخر میں فرمایا، ماں کی کنیز فضا تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ بہن در خیمہ پر آئی، ماں کی کنیز فضا نے کہا، شہزادے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ زینب کبریٰ حسین کو لیے وہ خیمے میں آئیں، حسین خیمے میں آئے، سیدانیوں نے حسین کو رخصت کیا۔ کیسے رخصت کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک حلقہ بنایا، بیچ میں حسین آئے، چاروں طرف سے سیدانیوں نے حسین کو گھیرا، جیسے آج ہمارے گھروں سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے، بیچ میں تعزیہ، چاروں طرف بیویاں سر کے بال کھولے ہوئے، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ کل حسین بیچ میں، چاروں طرف سیدانیاں، یا حسین خدا حافظ، یا حسین الوداع۔ حسین سدھار رہے تھے، حسین رخصت ہو رہے تھے، سیدانیاں حسین کو گھیرے ہوئے تھیں کہ ایک مرتبہ حسین نے امامہ اتارا، ہاتھوں پر بلند کیا، کہا پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ خود بخود ٹوٹ گیا، خود بخود حلقہ ٹوٹ گیا۔ اب حسین حلقے سے باہر نکلے، سیدانیاں گھیرے ہوئے تھیں، تاریخ نے منظر پیش کیا کہ حسین کس طریقے سے باہر آئے۔ تاریخ لکھتی ہے سیدانیاں گھیرے ہوئے تھیں، حسین کی بہنیں حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے زینب کبریٰ آگے آگے بیویوں کو ہٹا رہی تھی، بیویوں ہٹو بیویوں ہٹو بیویوں ہٹو، میرا بھائی جا رہا ہے۔ حسین رخصت ہو رہا ہے۔ سید سجاد کے سرحانے پہنچے، میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر دیں۔ در خیمہ پر آئے، سناٹا تھا، ویرانی تھی، اداسی تھی۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب علی اکبر رخصت ہوئے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، 7 مرتبہ پردہ اٹھا اور گرا، اور آخر میں اس طرح علی اکبر نکلے جیسے جوان کی میت نکل رہی ہے۔ یہ عالم تھا۔ لیکن جب حسین برآمد ہوئے تو دروازے پر سناٹا تھا، دیوڑی ویران تھی، ایک بیٹی دامن سے لپٹی بہن کر رہی تھی، ایک بہن دامن تھامے ہوئے تھی۔ در خیمہ پر آئے، سکینہ رو رہی تھیں، بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے، بچی تڑپ رہی ہے، حسین کیا کریں؟ ایک طرف فریضہ ہے جو بلا رہا ہے، دوسری طرف بیٹی ہے جو لپٹی بھی بیان کر رہی ہے۔ حسین نے بچی کو گود میں لیا، گود میں لے کے پیار کیا۔ اب جو پیار کر کے اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں آگے کھڑی ہو گئی۔
زینب نے رکاب فرس کو تھاما، حسین مقتل کو سدھارے، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں۔ کچھ دیر میں محسوس ہوا زمین کربلا ہل رہی ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، آوازیں بلند ہیں، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، زینب کا بھائی مارا گیا، سکینہ کا بابا شہید۔